اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ امام حسین علیہ السلام کی کرامت و مہربانی کا ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے شیعہ علماء کی تالیفات میں دیکھا کہ سلیمان عامش کہتے ہیں کہ میں کوفہ میں رہتا تھا، میرا ایک پڑوسی تھا اور میں اس کے پاس آمد و رفت اور نشست و برخاست کیا کرتا تھا۔ ایک شب جمعہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ اس نے کہا، بدعت اور شرعی قوانین کے خلاف ہے اور بدعت گمراہی ہے، اور جو شخص بھی گمراہی اور ضلالت میں مبتلا ہوا وہ دوزخی ہے۔ سلیمان نے کہا، حالانکہ میرا پورا وجود غصے سے بھر چکا تھا، میں اس کے پاس سے اٹھا اور اپنے گھر روانہ ہوا۔ راستے میں نے سوچا کہ سحر کے وقت اس کے پاس جاؤں گا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کروں گا۔ اگر اپنی دشمنی اور جاہلانہ تعصب پر اصرار اور ہٹ دھرمی کی تو اس کو قتل کر دوں گا۔ چنانچہ جب سحر کا وقت ہوا تو میں اس کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوا اور اس کے گھر پر دق الباب کیا اور اس کا نام لے کر آواز دی۔ اچانک اس کی بیوی نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ رات کے پہلے حصے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا گیا ہے۔ چنانچہ میں بھی اس کے پیچھے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں روضہ مقدس میں وارد ہوا تو میں نے اپنے اس پڑوسی کو دیکھا جو سجدہ کے عالم میں خدا سے رو رو کر مناجات اور توبہ کی درخواست کر رہا ہے۔ ایک طولانی مدت کے بعد اس نے سجدہ سے سر اٹھایا اور اس نے مجھے اپنے پاس کھڑا ہوا دیکھا۔ میں نے اس سے کہا، تم کل رات یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ آتش جہنم میں ہے، لیکن آج تم کیسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ پر آ گئے ہو اور زیارت کر رہے ہو؟ اس نے کہا، اے سلیمان، مجھے ملامت نہ کرو، میں پہلے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا قائل نہیں تھا، یہاں تک کہ کل رات تک میں نے ایک خواب دیکھا جس کی وجہ سے میں حیرت و تعجب میں پڑ گیا اور خوف و وحشت میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا، ایک بلند مرتبہ اور باعظمت انسان کو دیکھا کہ جس کا قد درمیانی تھا، نہ زیادہ بلند تھا اور نہ پست۔ اس کے جمال اور ہیبت اور ارزش و کمال کی توصیف بیان کرنے سے عاجز ہوں۔ ان کے ارد گرد بہت سے لوگ تھے اور تیزی کے ساتھ روانہ تھے۔ ان کے آگے آگے ایک سوار تھا کہ جن کے سر پر ایک تاج تھا۔ اس تاج کے 4 رکن تھے اور ہر رکن پر ایک گوہر لگا ہوا تھا جس کی تینوں سمت چمک رہی تھی۔ میں نے ان بزرگوار کے خادموں میں سے دریافت کیا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میں نے سوال کیا، یہ دوسرے کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ علی مرتضیٰ جانشین رسول اللہ ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس نورانی فضا پر نظر ڈالی کہ اچانک ایک نور کا ناکا دیکھا کہ جس پر نور کا کجاوا تھا اور اس میں 2 خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ ناکا آسمان و زمین کے درمیان پرواز کر رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ ناکا کس کا ہے؟ انہوں نے کہا،
یہ جناب خدیجہ کبریٰ اور فاطمہ زہرا علیہما السلام ہیں۔ میں نے کہا یہ جوان کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ حسن بن علی علیہ السلام ہیں۔ میں نے پوچھا یہ گروہ کہاں جا رہا ہے؟ ان سب نے کہا یہ قافلہ مقتول جفا شہید کربلا حسین بن علی مرتضیٰ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ چنانچہ میں اس ناکہ کی طرف گیا جس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف رکھتی تھیں کہ اچانک میں نے ایک لکھا ہوا نامہ دیکھا کہ آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے۔ میں نے سوال کیا یہ نامہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ نامہ ہے کہ شب جمعہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے والوں کے لیے آتش جہنم سے امان لکھی ہوئی ہے۔ میں نے اس امان نامہ کی درخواست کی۔ مجھ سے کہا گیا مگر تم یہ نہیں کہتے کہ زیارت حسین بدعت ہے؟ یہ امان نامہ تم کو نہیں مل سکتا مگر یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو اور ان کے فضل و شرف پر عقیدہ رکھو۔ خوف و وحشت کے عالم میں خواب سے چونکا اور اسی وقت اپنے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ کیا، اور اب خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم اے سلیمان ان کی قبر سے جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میری روح میرے بدن سے پرواز نہ کر جائے۔ حاج علی بغدادی مفاتیح الجنان میں محدث قمی کی نقل کی بنا پر حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ملاقات کے وقت امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا عمش کا واقعہ صحیح ہے؟ تو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف نے فرمایا جی ہاں صحیح اور کامل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔